والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في مقدس كتابه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. حضرات مسلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین، عفت مآب خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج نویں تراویح مکمل ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور باقی جتنا بھی رمضان ہے اللہ ہمیں اسی جستجو کے ساتھ عبادت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آج جو حافظ صاحب نے آیتیں تلاوت کی ہیں ان میں خاص موضوع کے تحت بہت ساری آیتیں انہوں نے تلاوت کی ہے. وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے، اسی طریقے سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچے. جب تک انسان اللہ کے حلال کو مان کر حرام سے نہیں بچتا تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہے. آپ نے فرمایا: اے میرے صحابہ، اگر تم پکے عبادت گزار ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک بندہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتا تب تک وہ پکا عبادت گزار نہیں ہوتا. چند آیتیں ہیں، 3 آیتیں، لمبی چوڑی آیتیں ہیں، بس میں صرف ان کا آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا. بعض جگہ اگر تفسیر ہو تو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کیا حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میرے پاس تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. کیوں ایسا؟ تاکہ ہم اس سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی بتائیے لوگوں کو کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے. ایک نکتے کی بات بتا کر میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں. ہمارے لیے حلال کام کرنا آسان ہے لیکن حرام کام سے بچنا بہت مشکل ہے. سچ بولنا آسان ہے، جھوٹ سے بچنا مشکل ہے. صحیح کام کرنا آسان ہے، غلط کام سے بچنا مشکل ہے. جب تک ہم صحیح کام کرتے ہوئے غلط کام سے نہیں بچتے ہیں تب تک عبادت گزار نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیے اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا، بتائیے لوگوں کو کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز نہیں ٹھہراؤ گے. ایک باپ اپنے بیٹے کو کب تک یہ برداشت کرے گا کہ وہ اس کے سامنے دوسرے کو کہتا ہے اے میرے باپ، اے میرے ابو، اے میرے والد. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر یہ گناہ ہے تو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا. سب سے پہلا حرام کا جو اللہ نے کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، دوسرا کام کیا ہے جس سے بچنا ہے اللہ نے حرام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. مطلب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا حرام نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم نے تم کو ماں باپ دیے ہیں ان کا حق ادا کرو، اور اگر ان کا حق ادا نہیں کرتے ہو یہ تمہارے اوپر حرام ہے. اور کیا اللہ نے حرام کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ،
اور غریبی، فقیری یا قحط سالی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ قتل دو طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک تو پیدا ہونے کے بعد مار دینا، یا ایک تو ماں کے پیٹ میں ہی مار دینا۔ اچھا بچہ ہے یا بچی ہے؟ بچی ہے، ارے بچی ہے، بہت تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کو یہیں پر ختم کر دو۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی اولاد کو پیدا کرتا ہے اور ہم ظالم ہیں کہ اولاد کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا دیکھیے، کس خوف سے ماں باپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، خاص کر کے بیٹی کو، بیٹے کو بھی مارتے ہوں گے۔ بیٹے اور بیٹی دونوں کو مارنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ دو بس، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بند کر۔ یہ بھی اولاد کو قتل کرنا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو ایسا قتل کیوں کرتے ہیں؟ کیوں قتل کرتے ہیں؟ رزق کے ڈر سے نا، کمانا پڑے گا، کھلانا پڑے گا، ضروریات پورا کرنے پڑے گا، تم ہیں ذمہ دار تمہارے اولاد کے روزی رزق کے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غریبی فقیری کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ کون کھلا رہا ہے؟ ایک نکتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی ماں باپ ہے، شادی ہو گئی، ایک اولاد ہو گئی، آج وہ 10,000 کماتا تھا، میرا ایمان میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر 2 اولاد اللہ نے دی ہے تو اس کی سیلری 15,000 ہو جاتی ہے، 3 اولاد ہو جائے 20-25 ہو جاتی ہے۔ کبھی اس طریقے سے کوئی سوچا ہے؟ اگر کسی کی 5-6 اولاد ہے، 40-50 ہزار آٹومیٹک اس کی جو ہے نا سیلری بڑھ جاتی ہے، اس کا کاروبار بڑھ جاتا ہے، اس کا انکم سورس بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کون انتظام کر رہا ہے؟ میرا باس بہت رحم دل ہے، مجھے بہت ترقی دیا، آج میری سیلری بڑھا دیا۔ بیٹا اس نے نہیں بڑھایا، تمہاری اولاد کو دیکھ کر اس نے بڑھایا ہے۔ اور تم ہو کہ اولاد کو قتل کرتے ہو، تم ہو کہ ایک کے بعد کبھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، ارے 6-7 کر کے دیکھو کتنی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے، کتنی اولادیں تھیں ان کی، بہت زیادہ اولادیں تھی۔ ہنسی ضرور آئے گی ہم کو، کیوں؟ ہمارے معاشرے میں ہر ایک کے دیکھیے، آپ کے کتنے ہوئے؟ 2 ہیں، آپ کے کتنے؟ 3 ہیں، 3 ہیں تو یہ 30 کی طرح بول رہے ہیں آپ، 44 ہیں تو 40 کی طرح۔ صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذریت کتنی تھی پتہ ہے؟ کسی کو بتائے تو بتائیے۔ 120۔ آج ایک خاندان کے پورے مردوں کی اولاد 120 نہیں ہوتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہم نہیں ہیں روزی رزق کے ذمہ دار، کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش کے قریب نہ جاؤ، یہ بھی اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہری فحش ہو، باطنی فحش ہو۔ اگر میرے نوجوان ہیں تو یہ بات ان کے لیے خاص کر کے ہے، کیوں؟ کیونکہ فحش کے قریب جتنا وہ جا سکتے ہیں، جا رہے میں نہیں کہوں گا، جا سکتے ہیں، جتنا ان کے لیے آسان ہے اتنا کسی اور کے لیے آسان نہیں ہے۔ ورنہ آج فحش کا تو اتنا بازار گرم ہے، کالی داڑھی والے، اجلی داڑھی والے، کالے بال والے، سفید بال والے، کسی کا امتیاز نہیں رہا ہے۔ یہ بات میں نے میرے درد کے ساتھ کہی ہے، آپ لوگوں سے درد گزری کے ساتھ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تم فحش کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ ہاں اگر وہ قتل کا مستحق ہے تو اسے تم قتل کر سکتے ہو، قتل کا مستحق ہے تو قتل کر سکتے ہو، مطلب یہ اسلامی ملک میں ہے۔ اور قتل کے مستحق کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک شادی شدہ زنا کیا تو اس کو قتل کرنے کا رجم ہے نا، اور دوسرا اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور تیسرا اسلام میں آیا، پہلے اسلام میں آیا، بعد میں کہنے لگا نہیں مجھے اسلام پسند نہیں ہے، مرتد ہو گیا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا قتل جائز ہے، جن کا خون حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تینوں کے علاوہ کسی کو بلا وجہ قتل نہ کرو۔ آج اگر ہم ملک ہندوستان چھوڑیے، ہمارے چھوٹے سے شہر پیارے حیدرآباد بھی دیکھتے ہیں، مارنے والا بھی مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان ہے، قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، کیسا طرفہ تماشا ہے۔
قرآن کو سینے سے لگائے ہوتے تو پتہ چلتا کہ تم نے غلط کام کیا ہے، اللہ کے حرام کام کو کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ یہ تمہیں خاص نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، یعنی اگر تم سمجھدار ہو تو پھر یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے اور کیا اللہ نے حرام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے نبی بتائیے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یتیم تو کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، اگر کبھی کسی معاشرے میں یا کسی کے خاندان میں کوئی یتیم ہے تو اللہ نے فرمایا اس کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یتیم کا مال جو ہے یہ اس کے سرپرست کی بہت بڑی امانت ہے، اس میں سے اللہ ایک ایک پائی کا حساب لیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر اچھے طریقے سے تم اس کا مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو الگ بات ہے۔ اچھے طریقے سے خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمہارے زیر کفالت ہے، تم اس کی پرورش کر رہے ہو، اور ظاہر سی بات ہے پرورش میں کھانے پینے کا خرچہ آتا ہے اور ایجوکیشن کا خرچہ آتا ہے، بہت سی ضرورتیں ہیں۔ اگر اس کا مال تمہارے پاس ہے تو حساب کتاب کرو۔ بعض جگہ میں دیکھتا ہوں اگر 4-5 کام ایک ساتھ انسان کرتا ہے، اس کا حساب الگ، اس کا حساب الگ، اس کا حساب الگ، خوشی ہوتی ہے ایسا دیکھ کر، لیکن اگر مالک یا یتیم کا مال ایسا ہے تو ایک مثال میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ یتیم کا مال ہے، اس کا اتنا خرچہ ہو رہا ہے، یہ میرا ہے، میرا حساب الگ، اس کا حساب الگ۔ کیوں ایسا؟ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو ذریعہ بنایا، جب تم کو ذریعہ بنایا ہے تو من مانی کرنے لگو گے تو اللہ نے یہ تمہارے اوپر کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور یاد رکھو یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم ناپ تول میں ڈنڈی مارو۔ اگر تم مومن ہو، اللہ کے حرام کام سے بچنا چاہتے ہو تو برابر ناپ تول کرو۔ اور آج تجارت میں جب تک انسان ڈنڈی نہیں مارتا، چاہے وہ ناپنے کے آلے میں ہو، تولنے کے آلے میں ہو، تب تک وہ کاروبار صحیح نہیں کر سکتا، ایسا اس کا گمان ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ قوموں میں سے ایک قوم ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے برباد ہوئی۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کوئی جانتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کون سی قوم ہلاک ہوئی؟ کوئی بھی بتائیے، اگر نہیں ہے تو کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی جانتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کون سی قوم عذاب میں مبتلا ہوئی؟ کوئی جانتا ہے کہ جو وہ سول شادی کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ اس گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کون سی قوم ہلاک ہوئی؟ کوئی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کون سی قوم ہلاک ہوئی؟ کوئی جانتا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے کون سی قوم ہلاک ہوئی؟ معلوم ہے کسی کو؟ بتائیے۔ سب کو معلوم ہے لیکن بتا رہے نہیں ہے، یہ سوچ کر ارے معلوم تو ہے لیکن غلطی بھی تو سب میرے کو دیکھیں گے، ایسا میں سوچ رہا ہوں۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے جو قوم ہلاک ہوئی شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ نے بار بار اپنے نبی کو سمجھایا تھا اے نبی بتائیے تمہاری قوم کو ناپ تول میں کمی کرتی ہے، لیکن وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، کہنے لگی اے شعیب یاد رکھو ہم جو کام کر رہے ہیں اسے چھوڑیں گے نہیں، لیکن اگر تم ہمیں چھڑانے پر تلو گے نا ہم تمہیں رجم کریں گے۔ اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ آج جگہ جگہ دیکھیے کاروبار کے اندر ناپ تول میں کمی ہے، کوئی نہ کوئی، اور طرفہ تماشا تو یہ کوئی کاروبار والے یہاں ہے تو ناراض نہیں ہونا۔ بعض لوگ جب اپنے دکانوں میں بیٹھتے ہیں، جب وہ ناپنے کا تولنے کا آلہ رکھتے ہیں، ایسا رکھتے ہیں وہ طریقے سے رکھتے ہیں کہ برابر 10 20 30 25 گرام جو ہے بالکل یہ ہو جانا، کم بڑھ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے اوپر حرام کیا ہے۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی قوم کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس کے بعد دیکھیے اور کیا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ بات کرو۔ اللہ اکبر، یہ جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے اپوزٹ جو کام ہے وہ حرام ہے کہ تم جب بات کرو، کون سی بات؟ فیصلے کی بات،
दो लोगों के दरमियान खड़े होकर फैसला करना आसान है। अरे क्यों लड़ रहे हो भाई, तो मैं फैसला करता हूँ, लेकिन उन दोनों में से एक अपना है एक गैर का है, उस वक्त फैसला करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने क्या फरमाया, देखिए वइज़ा कुल्तुम फअदिलू, जब भी बात करो इंसाफ की बात करो, वलौ काना ज़ा कुर्बा, अगरचे के वो आदमी तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आज करीबी रिश्तेदारों का साइड लेकर कितने लोग इंसाफ कर रहे हैं, बताइए जरा, कितने लोग इंसाफ के रास्ते को अपनाए हुए। नहीं, हमारा आदमी गलत नहीं हो सकता, तुमने ही गलती की होगी। अल्लाह अकबर, ऐसा होता है आज के दौर में। दो लोगों के दरमियान फैसला करना आसान है, लेकिन दूसरा हमारा आदमी हो तो बहुत मुश्किल है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत की सिफारिश आई। उस औरत ने चोरी की थी, और चोरी की सजा क्या है, वो तो बोलो नहीं पूछेगा, चोरी की सजा क्या है, नहीं मुंह से भी बोले तो अच्छा है। चोरी की सजा क्या है, हाथ काटना। कहाँ तक काटना है भाई, कहाँ तक काटना है बोलिए जरा, कहाँ तक, कलाई तक, कलाई तक काटना है। अल्लाह के नबी के पास सिफारिश आई, उसामा बिन ज़ैद सिफारिश लेकर आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल बहुत बड़े खानदान की औरत है, बहुत बड़े खानदान की औरत है, माफ कर दीजिए उसको वरना पूरा कबीला नाराज हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे इंसाफ सिखाने आए हो, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ये चोरी मेरी बेटी फातिमा भी करती ना, मैं आंख बंद करके उसके हाथ को काट देता। ये नहीं देखता मेरी सबसे प्यारी बीवी खदीजा की ये बेटी। अल्लाह ने क्या फरमाया है, वइज़ा कुल्तुम फअदिलू, जब भी तुम बात करो इंसाफ की बात करो। ये बात जब हम अपने ऊपर नाफिज कर लेते हैं तो कैसा लगता है। जिंदगी के वाक़ियात याद आते होंगे कि मैंने कब कब इंसाफ किया, किस किस मामले में इंसाफ किया, कहाँ मैंने ना इंसाफी की है। मैं दामाद के बारे में मुंसिफ था या मेरे बेटी के बारे में मुंसिफ था, मैं मेरे भाई के बारे में मुंसिफ था या मेरे भाई के दुश्मन के बारे में मुंसिफ था, मैं अपने के लिए मुंसिफ था या मैंने गैरों के लिए इंसाफ किया है। वाक़ियात याद आते होंगे। नमाज पढ़ना रोजा रखना आसान है, लेकिन इंसाफ करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह के एक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो सहाबी उमर हैं, उनके बेटे से गुनाह हुआ 100 कोड़े लगाने की जब नौबत आई तो उन्होंने कहा, अगर ये 100 कोड़े दूसरों को लगाए जाते तो भी मैं खामोश था, मेरे बेटे को लगाऊंगा तब भी मैं खामोश रहूंगा। अगर 100 कोड़े लगाते लगाते मेरा बेटा मर जाए तो मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा बेटा मर गया। क्यों ऐसा? इंसाफ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, इंसाफ करो। और इंसाफ के जो खिलाफ है अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर हराम किया है। और क्या हराम है, व बि अहदिल्लाहि औफू, और जो तुमने अल्लाह से अहद किया है उसे पूरा करो। हम कितने अहद अल्लाह से पूरा करते हैं, हमारा ईमान भी गवाही देता है। आगे अल्लाह फरमाता है, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह तुमको नसीहत करता है खास ताकि तुम नसीहत हासिल करो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ, ऐ नबी ये भी कह दीजिए कि ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी की इत्तबा करो, इसी की पैरवी करो। वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, इसके अलावा दूसरे रास्तों की इत्तबा ना करो वरना तुम गुमराह हो जाओगे। कितने ऐसे लोग हैं जो भी रास्ता उसके पास है वो उसे सही समझकर अमल कर रहा है, चल रहा है। उसे अगर बताओ कि भाई ये रास्ता सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दीन की बात अगर उसे करो सुन्नत की, तो वो दुनिया की बात लाके हमारी बात टाले। क्यों ऐसा? अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह ने हराम किया है। अल्लाह ने फरमाया तुम उसी रास्ते पर चलो जो सीधा है, सीधे रास्ते के अलावा दूसरे रास्ते पर न चलो। अगर तुम दूसरे रास्ते पर चलोगे सीधे रास्ते से तुम गुमराह हो जाओगे। आगे अल्लाह फरमाता है, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह तुमको ये खास नसीहत करता है ताकि तुम बच जाओ। किससे बच जाओ? जहन्नम से बच जाओ, अल्लाह की नाराजगी से बच जाओ। आपने देखा वस्साकुम 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 3-4 मरतबा है। क्या मतलब है इसका? अल्लाह तुमको ये खास नसीहत करता है। ये खास नसीहतें हैं, 10 नसीहतें। अगर हम इस पर अमल करते हैं तो हम हकीकी माने में मुसलमान हैं।
دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان تمام باتوں پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حکم کو ماننے اور اللہ کے حرام کردہ چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔